ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، اور 40 سال مکے میں گزارنے کے بعد جب نبوت کا باقاعدہ اعلان کیا، جب پورا مکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا، 40 سال کی زندگی ان کے ساتھ لین دین کیا، تو 40 سال کے بعد جب اعلان کیا اس وقت نماز فرض نہیں تھی، روزے فرض نہیں تھے، یہ سارے ارکان اس طرح نہیں تھے۔ جب فرض ہوئے اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 52 سال تھی، 52 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 52 سال۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا، پردہ فرمایا، اس وقت عمریں کتنی تھی؟ 63 سال۔ اور 40 سے 52 سال کا عرصہ بنتا ہے 12 سال۔ اور جب نماز فرض ہوئی اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ کیا اس وقت کا عرصہ بنتا ہے کتنا؟ 11 سال۔ 11 کا انصاب بھی ہمارے لیے بڑا معتبر ہے، اور 12 کا انصاب بھی ہمارے لیے بڑا معتبر ہے۔ 12 سال صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ سوچنے والی بات ہے، شاید ہی کسی نے اس بیت سے پردہ اٹھایا ہو۔ جو 12 سال گزرے صحابہ اکرام فارغ رہتے تھے، اس وقت کیا کرتے تھے؟ اس وقت صرف ایک ہی کام تھا، جتنی دیر جاگتے تھے یا تو دیدار مصطفیٰ کرتے تھے یا درود مصطفیٰ پڑھتے تھے۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے باہر آتے تو آپ کی طرح صحابہ اکرام کھڑے ہوتے اور درود پاک پڑھتے، اور یہ اللہ کو بڑا پسند تھا۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو بیٹھ کے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھ کے یہ کہتے اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے، اگر تو نہ عطا کرتا تو ہم تو برباد ہو چکے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس سے باہر نکلے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو صحابہ اکرام کے پاس باہر مسجد میں حرم شریف میں تشریف لے آئے اور فرمایا اے صحابہ ابھی آپ کیا کر رہے تھے؟ سچ سچ بتاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کی نعت پڑھ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں امتوں کا بھی سردار امتی بنایا اور پھر نبیوں کا سردار نبی ہمیں عطا کیا، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر تو ہمیں اتنا حسین مکھڑے والا نہ عطا کرتا تو ہماری حالت تو بربادی والی تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اے صحابہ میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جو صحابہ شکر ادا کر رہے ہیں محبوب آپ کے آمد پر، کس کی آمد پر؟ آپ کی آمد پر شکر ادا کر رہے ہیں، تو اللہ اور اس کے فرشتے آپ کے ان صحابہ پہ رش کر رہے ہیں۔ تو پہلے 12 سال جو عبادت ابھی فرض نہیں ہوئی تھی وہ اس عبادت سے بھی بڑی عبادت کرتے تھے، دیدار مصطفیٰ اور درود مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے۔ اور جب 12 سال بعد جب نماز فرض ہوئی تو پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چوتھا حصہ درود پڑھ لیا کرے، کیونکہ پہلے تو سارے حصے درود پڑھا کرتے تھے، اب اگر چوتھا حصہ پڑھ لے تو کیا اللہ راضی ہے؟ فرمایا اس وقت کو بڑھا لو۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو اگر آدھا کر لے، آدھا اپنے کام کاج اور فرائض اور تبلیغ سارا کام کر لیں اور آدھا حصہ ہم درود پڑھ لیں، تو میرے اور آپ کے لجپال نے فرمایا حق تو اچھا یہی ہے کہ اس ٹائم کو اور بڑھا لو۔ سبحان اللہ۔ پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک صرف درود ہی پڑھتے رہیں تو میرے لجپال نے فرمایا جاؤ اللہ بھی راضی اور میں بھی راضی۔ سبحان اللہ۔
تو جو 12 سال صحابہ کام کرتے رہے وہ کام آپ کر رہے ہیں، اور ہم تو صرف 12 دن کرتے ہیں اور 12 منٹ کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام تو 12 سال دن رات درود پڑھتے تھے، اور جب گھر پڑھتے رہتے جب سرکار کے سامنے جاتے وہ فرشتے درود لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، حضور کچھ سامنے پڑھتے ہیں، کچھ آپ کے بعد میں پڑھا ہوا ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو درود پڑھنا یہ بڑا کام ہے نماز سے بھی، چونکہ نماز 11 سال ظاہری زندگی میں پڑھی گئی اور درود 12 سال پڑھا گیا، درود 12 سال پڑھا گیا۔ اس نسبت سے درود زیادہ پڑھنا امتیوں کا حق ہے، اللہ کا بھی حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ اللہ